اچھا، پھر یہ جو پہلی حصہ ہے اصول کافی، کتاب العقل والجہل اور کتاب فضل العلم، تو اس کے اندر اصول کلینی کا اپنا مقدمہ، اس کا آپ نے ترجمہ وغیرہ کیا، پھر اس کے بعد حدیث کی ترتیب، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی چھانٹی کر کے حدیثوں کی شرح کی ہو؟ نہیں، ایک ایک حدیث کو ایک حدیث کو ہم نے لیا ہے، اس کے رجال پہ بات کی ہے. البتہ ہم نے اسلام میں عقل کا مقام اور جو عقل سے متعلق دوسرے مسالک میں کی کتابوں میں احادیث پائی جاتی ہیں، ان کا ایک ناقدانہ جائزہ بھی لیا ہے. اور پھر عقل کس معنی میں، جو کتاب العقل انہوں نے ابتدا میں دی، تو عقل کس معنی میں اہمیت رکھتی ہے علوم اسلامیہ میں، اس کو گاہے بگاہے ہم دوران شرح اس کو کرتے گئے ہیں. اور ہر حدیث کو علیحدہ سے اس کے اوپر حکم بھی لگایا ہے، رجال کے اس سے بھی، اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. صحیح. انفارچونیٹلی جو ہماری تحقیق کے مطابق کتاب العقل والجہل کی کوئی حدیث صحیح سلسلے سند سے ثابت نہیں ہے، گوچہ اس کے متعدد اسناد بھی ہیں مختلف احادیث کے. اسی طرح سے اہل سنت میں بھی العقل پہ جو روایات ہیں ان میں کسی کی بھی سند نہیں ہے. یہ میں آپ سے پوچھنا تھا، صحیح سند سے وہ نہیں ہے. اور اس میں سب سے مشہور کتاب ابن ابی دنیا کی کتاب العقل ہے. اور تو یہ ہے کہ اہل سنت میں کوئی کتاب ثابت، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور ہمارے وہاں بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اب جیسے میں یہی سوال اس کو بھی کرتا ہوں، ہم اگر جیسے اس کے اندر نا کتاب العقل، تو اہل سنت کے ہاں تو حدیث کی کسی کتاب میں سرے سے عقل کے اوپر کوئی باب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا وہ مجھے اتنا دعویٰ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہی دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں، یعنی کتاب الجہل اور عقل اور جہل میں بھی، اور اس میں آپ کی تحقیق کے مطابق کوئی حدیث صحیح سند سے، ہاں، کتاب العقل والجہل میں ثابت نہیں ہے، اور 2 حدیثیں اضافی ہیں جو ہم نے نقل کر دی ہیں. اور کتاب فضل العلم میں البتہ ٹھیک. تو کتاب العقل والے میں بھی ہم یہ بات کریں تو ثابت نہ ہونے سے مراد، جیسے اگر مثال عقل سے متعلق جیسے ہم اہل سنت کی بہت نیچے کی کتابوں میں یا تفسیری روایات میں ہم کچھ حدیثیں دیکھتے جس کو البانی وغیرہ تو بالکل موضوعات میں شمار فرماتے، تو ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ پیغمبر تک سند نہیں جاتی. لیکن یہاں تو جو قول ہے وہ امام جعفر کا ہوتا ہے کہ ان سے پچھلے راویوں نے کہا، پھر امام نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر ڈاکٹر صاحب وہ مسئلہ نہیں آتا کہ وہاں پر امام جعفر اپنی اس بات کو حضور تک تو نہیں لے جا رہے نا، تو کیا امام جعفر تک بھی وہ ثابت نہیں ہوتا؟ امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام یا بعد میں امام رضا علیہ السلام، ان سے وہ روایات ثابت نہیں ہیں. ان سے بھی ثابت، یعنی پیغمبر کا تو ابھی ہم لے ہی نہیں رہے. اچھا جی کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہ میں نے پوچھنا تھا، جو عقل سے متعلق جیسے ہم دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دور میں جو عقل کے مباحث اور فلسفیانہ یہ سارا کچھ ہوا تو اس وجہ سے اس طرح کی اقوال آئے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ شیخ کلینی کا جو دور ہے، 320 آپ رکھ لیں، 320 کے قریب، 318 319 20، اس وقت تک اسلام میں عقلی مباحث جو تھے وہ آ گئے تھے، اور اصول میں عقل کا جو ذکر ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو ہمارا تاثر یہ کہ کتاب العقل والجہل جو آئی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس حوالے سے اس میں روایات آئیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے ثابت نہیں تھیں، تو اسناد میں جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں وہ بھی نہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ امام جعفر کی طرف غلط منسوب کیا نا. اچھا، نہیں یہ تو پھر بہت یعنی تعدد روایات کے باوجود بھی کوئی حدیث ثابت نہیں، اور وہ تحقیق ہم نے اس میں درج کر دی ہے، کہیں اختلاف ہو تو حاضر ہے. تو ہمارے یہاں پھر یہ جو بات عام طور پر کہی جاتی ہے نا کہ اہل تشیع کی ہاں چونکہ عقل کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بنیادی احادیث ہیں، تو اگر ہم ان احادیث کو صحیح نہیں مان رہے تو پھر تو وہ عقل کی اہمیت ہونا علیحدہ بات ہے، اور عقل کی بنیاد پہ
یعنی عقل سے متعلق جو مروی احادیث ہیں ان کا ضعیف ہونا یا موضوع ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے، کیونکہ اصول الفقہ میں جو عقل کو لیا گیا ہے تو وہ ان روایات کی بنیاد پہ نہیں لیا گیا. اچھا. اور جہاں بھی اصول الفقہ میں چوتھے ماخذ عقل کی بات ہوتی ہے اس میں ان روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا. ہاں تو وہ جو عقائد میں کیا جاتا ہے یا حسن و قبح میں کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ان روایت سے تعلق نہیں ہے. ان روایات سے تعلق نہیں ہے. اصول ہے کہ حسن و قبح جو ہیں وہ عقلی ہیں تو لہٰذا اس کو عقل کی بنیاد پہ، کیونکہ معاشرت جو ہے ہماری وہ بہت ساری چیزیں طے کر رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے. صحیح، ٹھیک، تھینک یو.